الحمد للہ قاسم الجبارین مبیر الظالمین مدرک الحاربین صریخ المستصرخین موضع حاجات الطالبین معتمد المؤمنین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر حبیب الہ العالمین ابو القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد فقد قال علی علیہ السلام فی خطبتہ۔ عزیزان گرامی، ہم اس بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ امام علی علیہ السلام نے اپنے خطبے میں ایک واقعی مومن، یا آپ الفاظ بدل کے کہہ دیجئے ایک مومن کی آئیڈیل زندگی کے بارے میں گفتگو فرمائی، اور فرمایا کہ ان کی پہچان کیا ہے اور ان کی علامت کیا ہے، ان کی پرسنالٹی کیا ہے، اور پرسنالٹی جو ہے میں کون سے کمالات پائے جاتے ہیں۔ میں نے دو تین پچھلے میں ہفتے نہیں تھا، اس کے پہلے والے ہفتے میں نے یہ بات شروع کی تھی، اور آج اسی خطبے کا ایک اور بلکہ دو تین فقرے ہیں، اس کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور اسی کے سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں یقول فی الدنیا بقول الزاہدین وَيَعْمَلُ فِيهِ بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ۔ فرمایا مومن، میرا چاہنے والا، سچا وہ نہیں ہو سکتا تو جو دنیا میں بات کرے تو زاہدوں کی، لیکن کام کر رہا ہو دنیا میں لالچی لوگوں کی طرح۔ تو آپ دیکھیے، یعنی یہ بہت واضح بات ہے، ایک مومن جو ہوگا وہ پریکٹیکل ہوگا۔ جب کہہ رہا ہے زہد اچھی چیز ہے تو زہد اختیار کر رہا ہوگا، خالی زبانی جمع خرچی نہیں کر رہا ہوگا۔ اور پھر جب کہہ رہا ہوگا کہ دنیا اللہ کی نگاہوں میں اچھی نہیں ہے تو پھر دنیا کا لالچی نہیں ہوگا۔ یہ دونوں باتیں ٹکراتی ہے۔ ایک طرف میں کہوں کہ اللہ مجھ سے اس دنیا میں چاہتا ہے کہ میں دنیا میں کام کروں، کمالات حاصل کروں، لیکن دنیا کا بندہ اور غلام بن کے نہ رہو۔ تو کہتا تو زمان سے یہ ہے اور کرتا اس کے برخلاف ہے۔ یہ دونوں باتیں بالکل جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ دنیا کا لالچی قرآن کی نگاہوں میں کون ہے نا؟ ایک سوال بہت جنرل سوال ہے اور جنون بھی ہے کہ دنیا کی اللہ کی نگاہوں میں، قرآن میں، دنیا کا سب سے لالچی انسان کون ہے؟ تو میں آیت پڑھتا ہوں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96، اس میں ارشاد ہوتا ہے، آپ یہ جملہ دیکھیے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ من الذين ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب والله بصير بما يعملون۔ یہ آیت کی تفسیر میں آیا ہے کہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس زمانے میں ظاہراً شرک کا بہت بول بالا تھا، لیکن اس زمانے میں بھی مکہ اور مدینہ میں آپ اگر دیکھیں، بلکہ آپ جزیرۃ العرب میں دیکھیں، تو یہودی جو ہے آئے تھے کہاں سے؟ مختلف دنیا کے حصوں سے آ کر وہاں جمع ہوئے تھے، کچھ وہاں کے تھے اور باقی لوگ جمع ہوئے تھے۔ رسول اللہ کا جو ڈائیلاگ تھا وہ بہت لمبا ڈائیلاگ ان لوگوں کے ساتھ آج تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھے لکھے بھی سمجھتے تھے، ماڈرن سمجھتے تھے۔ اگر آج میں کہوں تو وہ سب سے زیادہ جس طرح آج وہ سوچتے ہیں کہ ہم
دنیا میں سب سے زیادہ ماہر ٹیکنالوجی اور علم میں، اور ہم ہی وہ ہیں جو اللہ کے پیور اور خالص اور خاص بندے ہیں. یہ ان کی مینٹالٹی اس زمانے سے پائی جاتی تھی. اب جو رسول اللہ کے سامنے آتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے، ایک معجزہ بتائیے. اللہ کا رسول بتاتا بھائی یہ معجزہ ہے، آپ یہ اگر ایسا ہوتا تو ہم مان لیں گے، ایسا نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. حتیٰ اس حد تک ہے کہ پوچھا کہ یہ وحی جو ہے کون سا فرشتہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا میرے پاس جبریل. قرآن کہتا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے جبریل لے کر آتے ہیں. کہتے ہیں چونکہ جبریل لاتے ہیں اس لیے ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اگر میکائیل لاتے تھے تو ہم لاتے تھے، ایمان لے آتے تھے. اللہ نے اس سارے جو ہے ہیل اور حجت اور کٹ حجتی کا جواب کیا دیا جانتے ہیں؟ فرمایا اے میرے حبیب یہ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے لالچی لوگ ہیں. اور پھر عجب ان کی علامت بتائی. آپ دیکھو کہ اے میرے حبیب ان کی ایک پہچان ہے وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ. اے میرے حبیب یہ جو آپ کے سامنے آ کے باتیں کر رہے ہیں نا، یہ اتنی دلیلیں اور اتنی اور ایسا کرے ویسا کرے، آپ جان لیجئے کہ سب سے بڑے دنیا کے لالچی یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد والا جملہ سنیے. فرمایا من الذین اشرکوا، یہ تو مشرکوں کے سے زیادہ بھی دنیا کے لالچی ہیں. کیوں؟ پہچان کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو ہم 1000 سال کی عمر دے، یود احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ ان کو 1000 سال کی عمر دے دے. 1000 سال کیوں؟ ایک سوال ہے نا کہ بھئی آج مجھے اور آپ کو لمبی عمر کیوں چاہیے؟ اس لیے کہ ڈھیر ساری دولت جمع کر لوں، ڈھیر سارے مثلا میں زمین کے حصے پہ قبضہ کر لوں، ڈھیر سارے لوگ میرے فالوور بن جائیں. وہ کس لیے چاہیے مجھے زمین؟ پھر اللہ کہتا ہے میرا بھی 1000 سال بھی ان کو اللہ عمر عطا کر دے تو اللہ کے عذاب سے یہ بھاگ نہیں سکیں گے. یہ جہاں بھی جائیں گے اللہ کا عذاب ان کے پیچھے پیچھے ہو. پھر اللہ کے رسول نے ایک ان کو پیشنہاد کی. کہتے تم بہت کہتے ہو کہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے اسپیشل لوگ ہیں، اللہ تو جنت بھی ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں. تو ایک اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیشکش ہے، ایک جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں ایک پرپوزل لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے. وہ کیا ہے پرپوزل؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ کہو کہ اگر تم اللہ کے اسپیشل بندے ہو اور یہ اللہ تمہاری ناز برداری کرے گا اور جنت میں لے جائے گا، یہ اللہ سے دعا کرو تمہیں موت دے دے. ہمارے وہاں ایک جملہ کہا تھا، نہ گھوڑا دور نہ میدان. بھئی آپ اسپیشل بندے ہو نا، آپ اللہ کے چہتے ہو نا، اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہے، آپ اللہ کی رضا کے مالک ہو نا. آپ کہتے ہو ہم ہی دنیا میں اس لیے پیدا کیے گے، اللہ زمین کا مالک ہمیں بنانا چاہتا ہے. تم کہہ رہے ہو نا، تو آؤ اللہ سے کہو کہ اللہ ہمیں موت دے دے. پھر اللہ نے خود قرآن میں جواب دیا، اے میرے حبیب یہ کبھی بھی موت کی خواہش نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جو اعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ انہیں کہاں لے جانے والا ہے. تو آج تو امام کہہ رہے ہیں کہ میرا کوئی چاہنے والا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ بات کرے تو دنیا سے بیزار ہے اور کام کرے تو سب سے زیادہ عاشق دنیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. میرے بندے میرے چاہنے والے کے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد دیکھیے میں ایک آنا چاہتا ہوں، فرمایا دوسری آیت میں یہ جملہ آپ قرآن کا پڑھیے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اے میرے حبیب جتنے لوگ ہیں ان میرے بندوں سے، ایمان لانے والوں سے کہہ دو جو تمہارے پاس دنیا کی زندگی ہے نا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ صرف کھیل کود ہے، ایک تماشا ہے. تمہیں جو تماشا آج ہو رہا ہے، آج آپ یقین کریں کہ دنیا کی زندگی جو ہے نا ایک تماشے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّ، اگر زندگی چاہتے ہو
تو زندگی دنیا کی زندگی نہیں، یہ تو ایک تماشا ہے. آؤ زندگی چاہتے ہو آخرت کی زندگی. پھر ان کانوا یعلمون، اگر تمہارے پاس علم ہوتا تو تم ہرگز جو ہے یہ تماشے کی طرف بہت متوجہ نہ ہوتے تھے، بلکہ کیا ہوتا تھا، تم آخرت کی زندگی کی طرف دوڑ جاتے تھے. آج یہ امام کا جو ہے، امام کی نصیحت ہے. آئیڈیل زندگی میرے چاہنے والے کی کیا ہے، بہت دنیا دار نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں کچھ کرے گا نہیں، دنیا میں بہت کچھ کرے گا، اس لیے کہ یہیں سے تو ادھر کی زندگی کے لیے اس کو راستہ ہموار کرنا ہے، یہیں سے تو اس کو آمادہ ہو کر جانا ہے اس دنیا کے لیے، آخرت کے لیے. عزیزان گرامی، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ یہ حدیث کا جملہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، اسی میں 2-3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں پڑھ دیتا ہوں. مولا فرماتے تھے لا خیر فی الدنیا لا تدبر فیہ، دنیا کی زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ہے اگر تم نے غور فکر کر کے وہ راستہ نہیں ڈھونڈ لیا جو اللہ تمہیں دکھانا چاہتا. اگر زندگی دنیا میں اچھائی کوئی ہے تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے سوچنا کہ ہم جہاں کہاں رہے ہیں. ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا دیکھو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دیکھو دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، تمہیں دھوکے میں ڈال دے گی. تم سوچ رہے ہوگے ابھی میری تو صحت اچھی ہے، ابھی تو میری عمر کم ہے، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا ہے، اور اچانک فرشتہ آ گیا، آؤ بسم اللہ. ادھر بسم اللہ کہا تو انسان کیا ہو جائے گا، انسان کے پاس قرآن کہتا ہے 9 آیتوں میں نے ایک بار اسی خطبے میں کہا تھا، 9 آیتوں میں اللہ کہتا ہے، ہاتھ ملتے ہوئے کہے گا اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، اے کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا. تو اے کاش کہنے کے بجائے جب زندگی ملی ہے تو وہ راستہ ڈھونڈ لے جو خدا تک جاتا ہے، وہ راستہ تلاش کر لے جو امام کو خوش کر دیتا ہے، وہ راستے پہ چلے جائیں جو دنیا آخرت کی زندگی کو سنوار دیتا ہے. اسی لیے یہ جملہ فرمایا 2 آدمی کبھی ان کی بھوک مٹتی ہی نہیں ہے، منہومان لا یشبعان، 2 لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے اور کبھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا. یہ بھی ایک اچھی بات ہے، کبھی پیٹ بھرے گا بھی نہیں. پوچھا کون ہے، فرمایا طالب علم و طالب دنیا. ایک وہ ہے جو پڑھنا لکھنا چاہتا ہے، پڑھنے لکھنے سے اس کا دل نہیں بھرتا ہے، اور وہ ہے جو طالب دنیا ہے، کسی کا پیٹ بھرنے والا. اب دیکھیے یہی ایک بات ہے، اہل بیت نے چاہا تھا کہ ہمارے چاہنے والے طالب علم بن جائیں، لیکن خدا نہ کرے، میں تو یہ نہیں کہنے کی جرات رکھتا ہوں کہ ہم طالب دنیا بن گئے. بنانا چاہتے تھے ائمہ ہمیں علم کے طلبگار ہو بنو، اور ہم بن کیا گئے، دنیا کے طلبگار بن گئے. عزیزان گرامی، ایک آخری حدیث اور ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں اور اسی پہ اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل الدنیا کمثل البحر، دنیا کی مثال سمندر کی طرح. اب یہ جو سمندر کی مثال ہے تو شاید امام آگے کیا فرمانا چاہتے، خود ہی ارشاد فرمایا مثل الدنیا کمثل البحر المالح، دنیا کی مثال اس سمندر کی ہے جس کا پانی نمکین ہے. کلما شرب العطشان، جتنا پیاسا اس پانی کو پیے گا کیا ہوگا، ازداد عطشا حتی یقتلہ، اس کی پیاس بڑھتی جائے گی. اب پانی بڑھتے پیتے پیتے مر جائے گا، پیاس نہیں بجھے گی. عجب جملہ فرمان کا، یہی تمہاری دنیا کی مثال ہے. جتنا دنیا میں اندر ڈوبتے جاؤ گے حرص اور لالچ بڑھتی جائے گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم اسی میں مر جاؤ گے اور خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. عزیزان گرامی، یہ امام جو نصیحت کرتا ہے
اس کا ویژن کیا ہے؟ قیامت تک کا ہے. اس کا علم میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی اشتباہ نہیں ہے. جو کہا ہے پرفیکٹ کہا ہے، اس میں کہیں سے بھی دور دور تک اس میں کہیں غلطی کا شائبہ نہیں پایا جاتا. تو ہمیں امام کی نصیحتوں کو اپنے دل سے لگا کر رکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آئیڈیل زندگی کوئی چاہتا ہے تو بغیر امام کی رہنمائی کے اسے میسر نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اما بعد یا عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ فإن التقوی خیر الزاد لیوم لا ينفع فیہ مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اسی حدیث کے ذیل میں جو میں نے چھٹے امام کی سنائی کہ دنیا اس نمکین سمندر کی طرح ہے کہ جس قدر انسان شدت سے پیاسا ہوگا اور پیاس بجھانے کے لیے سمندر کے پاس جائے گا تو پانی تو ٹاٹے مارتا ہے، لیکن جتنا پیے گا اس کی پیاس بڑھتی جائے گی اور یہاں تک کہ وہ پیاس بھی نہیں بجھے گی اور رخصت بھی ہو جائے گی. پیغمبر آپ جانتے ہیں اصحاب صفہ تقریباً 400 یا 400 سے زیادہ لوگ تھے جو مدینے سے مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا، کوئی بزنس نہیں تھا. رسول اللہ کہتے تھے تمہاری ذمہ داری میرے اوپر. انہی میں سے ایک تھے سعد. یہ پانچوں امام باقر علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا. پانچوں امام نے فرمایا کہ پیغمبر ان کی غربت دیکھ کر دل پیغمبر کا کڑتا تھا، غمزدہ رہتے تھے. ایک دن پیغمبر نے کہا کہ سعد تمہاری حالت دیکھی نہیں جاتی مجھ سے، اتنی غربت، اتنا فقر. ایک وعدہ تم سے کرتا ہوں، اے سعد یہ تم سے میرا وعدہ ہے، میرے پاس پیسے آئے سب سے پہلے تمہاری مدد کرو، تم اس حالت سے باہر نکل جاؤ. اچھا اب اللہ کا رسول ہے، وہ بھی خاتم النبیین، اور 2-4 دن اللہ، دیکھیے یہ اللہ کا نظام جو ہے اس کو کہتے ہیں اللہ کا نظام پرفیکٹ نظام ہے. اللہ کے دنیا چلانے میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہے. اب کتنا دن یہ تو روایت نہیں کہتی، لیکن روایت کہتی ہے کہ پیغمبر کے پاس پیسہ آنے میں کچھ وقت لگ گیا اور پیغمبر کا دل غم سے بھر گیا. اس آدمی کو دیکھتے ہیں، روز ملاقات ہوتی ہے اور اس سے وعدہ کیا ہے اور سامنے آتا ہے چہرہ. تو کبھی آدمی سے آپ کوئی وعدہ کر لیجئے اور آپ پورا نہ کر پا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو گلٹی فیل ہوتا ہے. اور پیغمبر کو تو سب سے زیادہ درد ہو رہا تھا، غم زدہ تھے. جناب جبریل آئے، کہا اے اللہ کے رسول، اللہ آپ کو درود اور سلام کے بعد کہتا بہت غمزدہ ہیں آپ. تو جناب جبریل سے کہا ہاں جبریل میں بہت غمزدہ ہوں. کہا کس بات کے لیے غمزدہ؟ کہا یہ میرا سعد
ایمان لایا، مسلمان ہے، لیکن اس طرح کی فقیری اور غربت میں گزار رہا ہے کہ دل گھٹتا ہے اس کے لیے۔ اللہ کے رسول آپ کیا چاہتے ہو؟ میں چاہتا ہوں اس کا گھر، بزنس اور کچھ۔ اللہ کے رسول سے آپ یہ چاہتے؟ کہا اللہ نے اس کے لیے پیسے بھیجے، پیسہ آسمان سے لایا ہوں، یہ لیجئے، ہے تو 2 ہی درہم، آپ دے دیجئے، 2 درہم دے دیجئے، اور کہیے کہ اس سے بزنس شروع کرو، آپ اس 2 درہم کا کمال دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول نماز پڑھنے جا رہے تھے، یا بعض روایت میں ہے کہ پیغمبر نے سعد کو بلایا، سعد یہ پیسے لو اور ہم ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ پیسے دیے اور ظہر کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ، کہا کیوں بیٹھے ہو، جاؤ بزنس کرو۔ اب کیا ہے، بزنس آتا ہے یا نہیں آتا؟ کہا اللہ کے رسول پیسے نہیں تھے، اب تو آ گئے ہیں تو بزنس شروع کرتا ہوں۔ کہا جاؤ اٹھو، یہاں بیٹھے رہے نہیں رہو۔ آج تاریخ کہتی ہے سعد اتنے نیک تھے کہ رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اب 2 درہم ملے اور بزنس شروع کیا۔ اللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ جو سامان خریدتے تھے اور کئی گنا فائدہ ہوتا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ یہ جو ہے بہت تھوڑے وقت میں انہوں نے مسجد کے سامنے ایک سپر مارکیٹ کھول لی۔ آج کے زمانے میں سپر مارکیٹ روایتوں میں تو نہیں آپ کو ملے گا سپر مارکیٹ، لیکن یہ روایت میں ہے کہ بزنس کی ایک جگہ انہوں نے مسجد کے سامنے لے لی، مسجد نبوی کے سامنے انہوں نے لے لی۔ شروع ہو گئے بزنس، اب تو بڑھتا گیا۔ اب جناب بلال تو مسجد نبوی میں اذان دیتے ہیں، اذان دے رہے ہیں، سب لوگ آ گئے اور ساتھ بزنس کر رہے ہیں۔ ایک دن اللہ کے رسول نے کہا سعد کو بلاؤ، سعد کو بلایا۔ سعد خیریت تو ہے، اذان کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی؟ بلال کو دور دور تک کا آواز سنائی دیتی، تم تک نہیں پہنچتی، تم تو سامنے موجود ہو۔ کہا اللہ کے رسول کیا کروں، کسی کو پیسے دینا ہوتا ہے، کسی کو سامان، اب اس کے لیے تو اذان کے لیے تو میں یہ سامان اور بزنس تو نہیں چھوڑ سکتا ہوں نا۔ تو اللہ کے رسول اب وہ سنائی تو دیتی ہے لیکن کیا کروں، کسی کو دینا ہے، کسی کو کچھ لینا ہے، اسی میں مصروف رہ جاتا ہوں۔ نماز پڑھتا ہوں لیکن میں ایسا نہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ سنا تو آج اس روایت میں امام کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ اس کی غربت پہ جو غم ہو رہا تھا اس سے زیادہ ان کو غم اس کے یہ جواب سن کر ہوا۔ اس کا جواب یہ سنا اور پیغمبر کا دل غم سے بھر گیا۔ میرا ایک بندہ، اتنا نیک بندہ آج اس حالت میں پہنچ گیا ہے۔ اب پھر سے جناب جبریل آئے کہ رسول اللہ آج تو آپ کا دل اور پہلے سے زیادہ غم زدہ۔ کہاں جبریل، میں اس ساتھ کے لیے بہت اب بے چین ہو گیا ہوں، میرا دل اس کے لیے تڑپ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے تو اس کی غربت کو دیکھ کر درد محسوس کیا تھا، آج دیکھ رہا ہوں تو سوچتا ہوں اے کاش اور کس کی غربت باقی رہتی تاکہ وہ اللہ کا تو بندہ رہتا، کم سے کم تو یہ رہتا کہ وہ اللہ کے راستے پہ، بھلے ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتا تھا، لیکن آج تو میں دیکھ رہا ہوں کہ شیطان نے اس کو بالکل اپنے قبضے میں کر لیا۔ کہا اللہ کے رسول چاہتے کیا ہو؟ کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ یہ اللہ کا بندہ ہی رہے، شیطان کا بندہ نہ بنے۔ کہا وہ 2 درہم مانگ لیجئے واپس، خالی وہی 2 درہم جو ہم نے دیا تھا کہیں واپس کر دو بس۔ رسول اللہ نے اس کو بلایا، بولے ٹھیک ہے بھائی تمہارا بزنس چل گیا نا، اب تو بہت، وہ 2 درہم ہمارے واپس کرو۔ اس سے بڑی خوشی سے کہا اللہ کے رسول 2 درہم کیا آپ دے دیا؟ جس دن سے 2 درہم دیا اسی دن سے اللہ نے ان کی بساط۔ یہ عبرت ہے، یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی نا وہ عبرت ہے۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہمارا ویژن نہیں ہو سکتا ہے، اللہ سے رسول سے بڑھ کر ہمارا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے،
آج جب ہم امام مولا کی بات کرتے کہ اے مولا ہم تمہارے چاہنے والے ہیں، اور مولا کہتے ہیں میرے چاہنے والے ہو تو میری نصیحتیں سنو، وہ انسان میرا چاہنے والا نہیں بن سکتا ہے جو میری نصیحتوں پہ کان نہ دھرتا ہو۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا عبرت کی جگہ ہے۔ عبرت کب لیں گے ہم؟ سوال یہ ہے نا کہ عبرت کب ہم حاصل کریں گے، ہم کب اس دنیا سے سیکھیں گے؟ اس وقت جب آخری وقت فرشتہ آ گئے کہ فرشتہ چھوڑ دو تو عبرت لے لوں میں؟ نہیں، اس وقت تو کوئی عبرت کا مقام نہیں ہوگا۔ انسان کا جب ہاتھ پیر چلتا ہو، دوڑ سکتا ہو، بھاگ سکتا ہو، بہت کچھ کر سکتا ہو، تو عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عبرت حاصل کرنے والوں میں قرار دے، اور انشاءاللہ ہم اپنے مولا کے حقیقی پیروکار بن جائیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصفیک ونبیک ابی القاسم المصطفى محمد۔ اللہم صلی علی امیر المومنین اسد اللہ الغالب کل غالب المطلوب کل طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اللہم صلی علی صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ سیدۃ نساء العالمین۔ اللہم صلی علی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ امام المومنین۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی ائمة المؤمنین۔ اللہم صلی علی خلف الہادی المہدی امام المؤمنین۔ اللہم صلی علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط به علمک۔ اللہم ادخل علی اہل القبور السرور اللہم اللہم اکسو کل عریان، اللہم اقضین کل مدین، اللہم فرجن کل مکروب، اللہم رد کل غریب، اللہم فک کل اسیر، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اشف کل مریض، اللہم سد فقرنا بغناک، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انکا علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ، تجھے بی بی اور ان کی اولاد کا واسطہ ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما۔ اے اللہ، ہم حاجت مند ہیں، اپنی درگاہ سے ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے ڈھیرے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ناقص عمل کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی روزی میں اضافہ فرما۔